بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم شاہ صاحب. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میرے جیسے ینگسٹر کو بلا کسی انتظار کے فوراً سے ٹائم دے دیا. سرفراز شاہ صاحب, میرا سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آج کل انفارمیشن بہت زیادہ آ گئی ہے اور ڈسکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور ہر چیز کا اور ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ مطلب جو میرے پاس نالج ہے نا وہ بہت زبردست ہے, اور سالانہ بحثیں ہوتی ہیں ریلیجن کے اوپر بھی, ادروائز بھی. تو کورونا کے حوالے سے بھی اس طرح سے ہم نے بہت کچھ سن لی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے اور دجال کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک کلیئر, ایک جو فوکسڈ بات ہے وہ پتہ چلے کہ اصل میں کیا اللہ میں ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, یا یہ کورونا یا اس طرح کی جو ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا, یا کوئی ایسے مسائل ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں, ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے. تو اصل میں ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, یا یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ بیمار کیوں, انسان کا جسم ہے وہ ایک خاص ڈھنگ پر اس کی فارمیشن ہے, اور دنیا میں ہر چیز کا ایک لائف سائیکل ہے, اور ہر چیز اپنا لائف سائیکل مکمل کرتی اور دنیا سے چلی جاتی. لائف سائیکل مکمل ہونے تک اگر ہم جسم کو مس یوز کریں, اوور ٹیکس کر دیں, یا بے اعتدالی کھانے میں بے اعتدالی کریں, کیئرفل نہیں رہے, وہ چیزیں کھا لی جو نہیں کھانی چاہیے, جیسے اوور رائپ فروٹ ہے. فروٹ بہت فائدہ مند چیز ہے, لیکن اگر وہ اوور رائپ ہے تو نقصان دے دے گا, دعا کر دے گا. پھر اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں. ایک اور چیز جو انسان کرتا ہے وہ ہے وہ نیچر کے ساتھ فڈل ضرور کرتا ہے. نیچر نے ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس قائم کیا ہوا ہے, اور سب سے بڑا اس کا جو بیلنس ہے وہ ہے زمین کے وسائل اور اس پر پاپولیشن, اس کی ایک ریشو ہے. آپ نے اکنامکس پڑھی ہے تو ابتدائی دنوں ہی میں آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی اکنامکس میں کہ قدرت وسائل اور پاپولیشن کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے, اور اس کے توازن قائم رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آبادی حد سے بڑھنے لگتی ہے, وبائیں پھیلتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتی ہیں, طوفان آ جائیں گے, یہ تو نیچرل کیلمٹیز ہیں, جنگ ہو جائیں گی, اس سے آبادی کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تو یہ وباؤں کا آنا, بیماری کا آنا, یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. اس کو اگر ہم اسی انداز میں لیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ بیمار ہوں تو اپنا علاج کرائیں, اس سے بھی ایک چیز پروو ہو جاتی ہے. یہاں وہ ایک ایڈوائس ہے کہ انسان جب بیمار ہو تو اسے علاج کرانا چاہیے. وہیں ایک اور چیز اس میں ایک پوائنٹ پروو ہوتا ہے کہ بیماری انسانی زندگی کا حصہ ہے. اگر اس کے بارے میں, اور دوسرا کہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا رب ہم سے ناراض,
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ناراض نہیں ہوتا. اگر ناراض ہو تو بچتا ہے اس کا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کی تمام تر خطائیں نظر انداز کر کے بھی اپنے بندوں کو پالتا رہتا ہے کہ یہ اس کی شان ربوبیت ہے. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض کا جب ہم ایک حد سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے. اس قسم کے جھٹکے لگتے ہیں جیسے یہ وبا آ گئی تو انسان جاگتا ہے اور پھر رب کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ بھی انسان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ رب سے جھنجھوڑ کے بھٹکنے نہ دے پھر اپنی طرف رجوع کر لے. یہ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غفلت میں جا رہے تھے تو رب تعالیٰ نے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا ہے تو جاؤ. اس کو ایک لائٹر نوٹ پر اگر آپ بات کرنا چاہیں رب تعالیٰ تکبر نہیں برداشت کرتا کسی کا. جس آدمی نے اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ کیا رب نے اسے جھوٹا کر دیا. نمرود کو دیکھیے خدائی کا دعویٰ کیا اور رب تعالیٰ کی طرف سے کیا بفٹنگ جواب آیا کہ نمرود کی موت ایک مچھر کے ہاتھوں ہوئی جس کی حقیقت ہوئی جس کو ہم ویسی مسل دیتے ہیں. نمرود کو اس کو ہاتھ میں پا گیا. خدائی کا دعویٰ کرتے تو یہ میری ایسی مخلوق جس کے وجود کو انسان سمجھتا رہتا اسی سے مارا گیا. ہاتھی اتنا عظیم الجثہ جانور ہے بے پناہ طاقت ہے لیکن اس کو چونٹی سے مارا دیتا ہے. ابراہا خانہ خدا تباہ کرنے آیا تھا اس کو ابابیلوں کے ہاتھ میں مارا دیا. تو جب ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ملک ہم سے ٹکر نہیں ہے ہم دوسرے ملک کو تباہ کر دیں گے, جب یہ دعویٰ ہو جائے تو پھر رب اسی طرح دکھاتا ہے کہ اب جو آپ کی نیوکلیر پاور ہے جو آپ کی ملٹری مائٹ ہے اس سے کہو کہ اس ایک وائرس کو مار کر دکھا دے جو دکھائی نہیں دیتا آج مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں جو جس کو اتنا دعویٰ تھا کہ ہم لوگ اتنی طاقتور ہیں ہم سے کوئی ٹکر نہیں دے سکتا انہی کے یہاں زیادہ وبا پھیلی ہے انہی کے یہاں زیادہ اموات ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے خوش ہونے کی بات نہیں کوئی لیکن میں آپ کے پوائنٹ واضح کرنے کے لیے آپ سے ایکسپلین کر رہا ہوں. اس کو ہم اگر اسی طرح لیں اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے. پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ہر انسان کیونکہ یہ زیادہ صحیح ہوگا کہ ہر ملک ریسرچ کی طرف گیا ہے اس کی ویکسین ایجاد ہو جائے ڈسکور کر لیا ہے. میں تو اس کو جو لیتا ہوں. آپ نے بات کی کہ اعتدال جب نہیں ہوتا تو مجھے ایک خیال آیا کہ جب میں ذاتی طور پہ جب میری بھی لائف میں کوئی مسئلہ تھا تو میری ایک فرینڈ نے مجھے ایک بک سجیسٹ کی وظائف کی کہ تم اس میں سے وظیفے کرو. اور بہت سارے ایسے لوگ میں دیکھتی ہوں آج کل تو یہ ایک ٹرینڈ ہے سوسائٹی کا, چاہے وہ کرونا وائرس ہو ہمارے بہت سارے ایسے چینلز پہ بھی پروپیگیٹ ہو رہا ہے بہت ساری آیات اور صورتیں اور ان کی ایک ترتیب کہ اور اس کو پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں. تو ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن کو جو ہے وہ اس طرح سے یوز کرنا کیا یہ اور کیا یہ صحیح ہوتا ہے اس طرح سے وظائف کرنا جن کا آپ کو نے کسی سے پرمیشن نہیں لی
آپ نے کہیں پہ پڑھا ہے، سنا ہے، اور آپ اپنے دنیاوی اغراض کے لیے اس طرح سے وظائف شروع کر دیں. اور دوسرا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اگر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ فلاں آیت پڑھ لیں یا اس طرح سے پڑھ لیں، اگر تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ اس میں صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ، کیونکہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ ایک ڈیپ تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، ہر بات کی حساس بھی ہوتے ہیں، درد مند بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ فلاں چیز پڑھیں تو اس کے پیچھے آپ کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ کہ اس شخص کی یہ دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے، یا آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی پڑھتے ہوئے اس پہ غور کرے گا، یا مطلب آپ کا کیا پرسپیکٹو ہوتا ہے کسی کو کچھ سجیسٹ کرنے کا؟ میرے عقائد سے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو پسند نہ آئے، میں بہت فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ رب کی عبادت صرف اس لیے کی جائے کہ وہ لاقی عبادت ہے. اس عبادت کے جواب میں مجھے کیا حاصل ہوتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے دیکھنا، یہ رب کا حق ہے، اس کا پریروگیٹو ہے. میں جب اسے یاد کرتا ہوں، اسے پکارتا ہوں، تو اس کے جواب میں وہ مجھے کیا عطا فرماتا ہے، یا عطا فرماتا بھی ہے یا نہیں، یہ اس کا اپنا پریروگیٹو ہے. مجھ پر یہ فرض بھی ہے اور شکر گزاری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا رہوں. کلام الہی جو نازل کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو ہم دنیا کے حصول کے لیے استعمال کریں، بلکہ اس کا تو پرپس نیئرلی 180 ڈگریز اپوزٹ تھا کہ ہم اس طرح سے رب کو یاد کریں کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، چل جائے کہ ہم کلام الہی کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ روڈ ہونا بھی ہے کہ میں رب کے ساتھ ایک کمرشل ڈیل طے کروں کہ یا اللہ میں اتنی بار تجھے یاد کروں گا، اتنے دن میں روزانہ، اور تو میرا یہ کام کرتے. میں نے یاد کیا، میرا کام ہو گیا، کمرشل ڈیل. تو رب کے ساتھ تو کمرشل ڈیل نہیں کیا تو رب ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی صاحب علم، کوئی فقیر کسی کو کچھ پڑھنے کے لیے دے رہا ہے، اجازت دے رہے پڑھنے کی، کیونکہ یوزلی جو لوگ پڑھتے ہیں میکسیمم جو میں نے دیکھی ہے اماؤنٹ، ان کے کوئی مرشد نہیں ہوتے یا اجازت نہیں دی ہوتی. اگر کوئی صاحب علم بتاتا ہے تو بتانے کا مطلب یہ اجازت دے رہا ہے، امپلائڈ سینس میں اجازت ہے. وہ اصل میں ہوتا کیا ہے، میں اسی لیے ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اہل علم لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، یہ خاصے عیار ہوتے ہیں کہ انسان کو یہ کہہ کے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ پڑھو، اس کو رب کی طرف لے جاتے ہیں. اہل علم یا فقیر لوگوں کا تو مقصد ہی بنیادی ہے. پھر جو صاحب علم ہیں ان کو کبھی آپ دیکھیے تو آپ کو ایک چیز ان میں کامن دکھائی دے گی کہ اپنے پاس آنے والے کو وہ بھیجتے ہیں کہ تم رب کی طرف خود جاؤ. رب کے بندے تم بھی اتنے ہی ہو جتنا رب کو بندہ میں ہوں. رب تعالیٰ تمہاری بھی اتنی ہی سنتا ہے جتنی میری سنتا ہے. تو تم براہ راست اس سے کانٹیکٹ کرو، اس کی
طرف راغب ہو جاؤ. فقیر لوگ اپنی طرف نہیں بلاتے، لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. وہ اور بات ہے، ڈسکریج کرنے کا طریقہ مختلف ہے، مختلف لوگوں کا مختلف طریقہ ہے. یہ جو وظائف ہیں، یہ فقیر لوگ ان کاموں کے لیے بتاتے ہیں، انہوں نے اس کو آڑ بنائی ہوتی ہے اس کے آنے والے انسان کے بنیادی ضروریات، ورنہ وہ اکیل رہا ہوتا ہے. ایک اور بات آپ نے کہی، آپ نے سرکار کا حوالہ کوٹ کیا کہ سرکار نے کہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علاج کروائیں. تو آج کل ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایلوپیتھک پہ بھاگتے ہیں اور ہم لاجک میں پھنستے ہیں، اور ہمیں ہر چیز کی ریزننگ چاہیے، اور ہم شاید یہی اس میں یہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ علاج کا تو حکم ہے نا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا یہ بھی اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ ایلوپیتھک ہی علاج ہوگا؟ دیکھیے، اس زمانے میں ایلوپیتھی تو تھی، ان دنوں تو ہربل ٹریٹمنٹ تھا، حکیم لوگ ہربل ٹریٹمنٹ کرتے. اسلام کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مذہب تمام زمانوں کا، وہ اس لیے ہے کہ یہ ڈائنامک ہے، جو زمانے کا چلن ہے، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں. ورنہ جب یہ حکم آیا کہ تم اپنے اسلحہ اور سواری تیار رکھو، تو اس وقت تو سواری گھوڑا تھا اور ہتھیار میں تلوار اور تیر کے نیزے بھالے تھے. آج کے زمانے میں تو اگر اس کو تیار رکھا جائے، لڑائی اگر ہو گئی تو لڑا کیسے جائے گا؟ تو وہ آٹومیٹکلی وہیکلس، ٹینکس، توپیں، اس پر جہاز، اس پر بازی چلے گی. تو یہ جو ایلوپیتھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے اس وقت ملک میں، ہمارے ایلوپیتھی بھی ہے، ہومیوپیتھی بھی ہے، ہربل بھی ہے، یونانی علاج بھی ہے. علاج کرائیے جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ کروا لیجیے، لیکن علاج ضرور کرائیے. اچھا شاہ صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا کوئی ڈفرینس ہے، یا یہ ایک ہی بات ہے؟ بہت فرق ہے. نماز پڑھنا تو وہ نماز ہے جو میں پڑھتا ہوں، اور نماز قائم کرنا وہ ہے جو کوئی نیک آدمی سے پڑھ رہا ہے. کہ جب نیک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے تمام ادب، آداب، اس کے تمام پروٹوکول، اس کی شرائط، جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک یارڈ اسٹک انسان کو پرووائڈ کر دیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ میں تمام برائیوں سے دور ہوں. جب انسان اس انداز میں نماز پڑھتا ہے کہ وہ برائیوں سے دور ہو جائے تو نماز قائم کرنا ہے. اور نماز پڑھنا وہ ہے جو مجھے سے لوگ پڑھتے ہیں سجدے کے لیے، وہ بھی اتنی پھرتی کے ساتھ کہ نماز زیادہ 2 منٹ میں ختم کر کے چلے گئے. انسان کو نماز قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنا جگہ ہے. آپ نے یہ بات کی تسبیحات کے حوالے سے کہ جو فقراء ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، اگر وہ کسی کو کچھ اسائن کرتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، تو ان کا اس میں ہڈن مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے جڑ جائے یا اس کی نماز قائم ہو جائے. اگر اس کے اندر یہ خوف آ گیا ہے کہ میرے پہ کسی نے کچھ کر دی ہے، یا مطلب یہ ریزنز ہیں، فلاں جو ہے وہ میرے سے حسد کرتا ہے، اس وجہ سے میں، جو بھی اس کے اندر بدگمانیاں ہیں، وہ اس سے اپنا دھیان ہٹا کے اور وہ اس کی نماز قائم ہو.
وہ اللہ کو دیکھنے لگ جائے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے آپ کی بات سے. تو یوزلی میں نے یہ دیکھا ہے اور میں خود بھی یہی کرتی رہی ہوں بہت عرصے تک کہ اگر مجھے لگتا تھا کہ میں گنہگار ہوں تو میں ہر وقت استغفار کرتی رہتی تھی. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں. استغفار کے ساتھ میرے اندر لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ نفرت بھی تھی اور بدگمانیاں بھی تھیں اور میں جج بھی کرتی تھی لوگوں کو. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک شخص, میں استغفار کی اگزامپل لے رہی ہوں, بہت ساری اور چیزیں بھی اس میں شامل ہیں, کہ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے مسلسل آئی ایم سوری کہہ رہا ہے لیکن وہ دل میں شرمندہ نہیں ہے اور اس کو یہ کبھی خیال ہی نہیں گزرا کہ اس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے بلکہ وہ دوسروں کو ہی غلط کہتا جا رہا ہے, تو صرف پڑھ لینے سے اور قرآن کے الفاظ کو جو ہے وہ دہرا لینے سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے, یا پڑھائیوں سے بھی اوپر کوئی چیز ہے, کوئی ایسا عمل ہے جس کو اپنانے سے بات بنتی ہے؟ اس کا جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ چلیے زبان ہی سے صحیح, پڑھنا بہرحال نہ پڑھنے سے بہتر ہے. کسی نہ کسی وقت انسان کی آنکھیں کھل جاتی رب کو پکارتا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رب تو نیتوں کو دیکھتا ہے, الفاظ کو نہیں دیکھتا. نماز کے بارے میں یہ ہے کہ زبان سے بے شک میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ نیت نہ بیان کروں, لیکن جب میں یہاں بیٹھا ہوا اٹھاؤں اس نیت سے کہ میں ضرور کی نماز تو ادا کروں, وہ نیت اتنی ہی رب کو قبول ہو جائے گی. جب انسان دل سے رب تعالیٰ سے سوری کہتا ہے, اسی وقت کہتا ہے جب اس کو اندر سے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط تھا. جو ہی وہ اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ میں بہت غلط تھا, غلط کرتا رہا, تو پھر وہ دل سے سوری کہتا ہے, معافی کے لیے کہتا ہے. اصل میں جو توبہ ہے, سوری کہنا ہے, توبہ ہے, دو حصوں میں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط کرتا رہا, کسی کے بتانے سے ہو یا اس کو جو ہے اس پہ شرمندگی ہو, اور اس احساس اور شرمندگی کے نتیجے میں وہ رب تعالیٰ کے گناہوں, پچھلے گناہوں کی معافی مانگے. یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ جو کچھ وہ پیچھے کر گزرا ہے یا اس سے ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے رب تعالیٰ سے سچے دل سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ اس سے دور رہوں گا, ایسا نہیں کروں گا. اب جو توبہ کو آپ انتہائی مختصر ترین الفاظ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں, میرے نزدیک تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ توبہ جفا سے وفا کا سفر ہے. حالت جفا سے حالت وفا میں آپ جاتے ہیں, وہ توبہ ہے. رب تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ سارے وہ کوشچنز ہیں جو میرے اندر چلتے رہتے ہیں. نہیں, آپ ضرور کہیے, جو مجھے آتا ہوگا جواب دے دوں گا, باقی معذرت کر دوں گا آپ سے. ایک میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے میں بہت گنہگار ہوں اور میرے جیسا گنہگار شخص جب غلطی کر کے گھر آتا ہے تو اس کو ماں ملتی ہے ریسکیو کرنے کے لیے کہ وہ ماں کے پیچھے چھپ جائے اور کام بن جائے اور ڈانٹ سے بچ جائے سارا. تو جب ایک گنہگار شخص, اللہ تعالیٰ کے تو بہت ساری صفات ہیں
تو میں نہیں جانا چاہتی بکس پہ یا لوگوں پہ کہ یہ پڑھ لو تو ایسے ہو جائے گا یا اتنی خاص ترخواہ کر لو. میں اپنے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر میرے سے بہت زیادہ غلطیاں ہو گئی ہیں زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کو کیسے میں بلاؤں, ان کی کون سی صفت کو یاد کیا جائے, یا وہ کون سا ڈر ہے, مطلب کس چیز کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کے بات کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے معاف کرتے ہیں یا رب تعالیٰ کو بہترین ناموں سے پکارنا چاہیے, اس کے صفاتی نام. ویسے جیسے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ رب نیتوں کو دیکھتا ہے, دل کو دیکھتا ہے, الفاظ پہ نہیں جاتا. ایک آدمی جو جس سے گناہ ہو گیا وہ گناہ پر شرمندہ ہے, بڑی شدت سے احساس ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر ڈالی, شرمندہ ہے میں نے یہ کیا کیا. وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے, صرف دل کی گہرائیوں سے ایک آواز اٹھتی ہے, اللہ, اتنے کافی ہو جائے کہ وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے کہ میں نے کیا کیا, اور اس دکھ کے مارے اس کی آواز اندر سے آواز آ اللہ. رب تو جانتا ہے, تو رب کو معلوم ہے کہ دل سے یہ جو آواز دعا کیا ہے, اس کی اگر ڈیفینیشن آتی ہے دعا کیا ہے, ایک دکھے دل سے اٹھی ہوئی آواز ہے دعا. انسان تکلیف میں ہے, دل میں اس کے درد, اس دکھ سے ایک آواز اٹھتی ہے دل سے, رب کو پکارتا ہے, وہ دعا ہے. اسی طرح جب شرمندگی بے پناہ ہو جاتی ہے, اگر یہاں تکلیف ہے دل میں, وہاں شرمندگی ہے, بول کچھ نہیں پاتا, شرمندگی مارے ایک آواز اللہ از خود نکلتی ہے بغیر ارادے کے, تو رب تعالیٰ اس کو سن کے معاف کرتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس ایک آواز کے پیچھے کیا چھپا ہے. رب کے معاملات تو ایسے ہی ہیں, شرط یہ ہے کہ ہم رب کو رب کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیں, لفاظی میں نہ جائے. رب کے ساتھ جب ہم ایک مان رکھتے ہیں, میرا مان ہے زبان پر نہیں ہے, دل میں ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے, میرا رب بہت پیار کرنے والا ہے, میرا رب مہربان بھی بہت ہے, مجھ پر جو اس کی عنایات ہیں بڑی بڑی چھوٹی ہر وقت جاری رہتی ہیں, صبح سے رات تک, رات سے صبح تک عنایات کی ایک بارش ہے مجھ پر ہو رہی ہے, سوتے میں بھی. لیکن کچھ بڑی یوں کہہ لیجیے ٹینجیبل بھی ہیں اور انٹینجیبل بھی. جب وہ مجھے یاد رہتی ہیں, یاد آتی نہیں, یاد رہتی ہیں, تو اپنے رب پر ایک مان مجھے پیدا ہوتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہے, اس کا باپ چاہے ٹی بی کا مریض کیوں نہ ہو, اس کا باپ چاہے فائنینشیل بہت زیادہ فارچونیٹ نہ ہو, تب بھی بیٹے کو ایک مان ہوتا ہے کہ میرا باپ بہت طاقتور ہے, میرا باپ بڑا امیر ہے. آپ بھی اس سے گزری ہوں گی بچپن میں.
اس سے یہ مت سوچیے گا میں آپ کو بوڑھا کہہ رہا ہوں. یہ مان اپنے رب کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے، آدمی دعا مانگتا ہے اپنے رب سے، جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مان ہوتا ہے، اور اس مان کے تحت مانگی ہوئی دعا رب نہیں لیا ہے. ایک مان ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک طرح کا مان ہے، اس کو یقین کہہ لیں، بھروسہ کہہ لیں کہ میرا رب معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، انسان ہونے کے ناطے مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا، میں کسی انگارڈیڈ مومنٹ میں غلطی کر گیا، میں رب سے معافی مانگوں گا، رب مجھے معاف فرما دے گا. یہ جو یقین اور بھروسہ ہے بہت ضروری ہے. کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی سوسائٹی میں یا اس دنیا میں ہی ایک تو ہمارا آنے کا پرپز کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بناتے ہیں. مطلب اگر ایک میں نہ بھی ہوتی تو کیا اس کائنات میں نہیں چلنا تھا، میرا ہونا کیوں ضروری ہے، یا میرا کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا. اور اللہ والے کیوں آتے ہیں دنیا پہ، اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں، اور وہ یوزلی چھپے کیوں ہوتے ہیں، وہ بتا کیوں نہیں دیتے کہ مطلب اگر if they are here for the help of humanity تو وہ اناؤنس کیوں نہیں کر دیتے کہ بھئی میں ہوں وہ اللہ والا، تو میں تم لوگ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، اور وہ چھپے کیوں ہوتے ہیں. دیکھیے، انسان کی تخلیق جب کچھ نہیں تھا، صرف رب تھا، فرشتے تھے، رب نے چاہا کہ میری ایک ایسی تخلیق ہو جس سے یہ اندازہ ہو کہ میں کیسا ہوں. اس نے انسان کو تخلیق کیا. یہ تو آپ کے سوال کی ایک حصے کا جواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رب نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس عبادت کو ہم محدود کر لیں کہ صرف نماز روزے کی بات، وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. عبادت جو ہے وہ بندگی کا نام ہے، اب بندگی ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے، اور ٹوٹل سبمیشن صرف اس صورت میں آئے گی جب اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے حکم کی اطاعت کریں تو بندگی آئے گی. تو یہ بندگی ہم پر لازم ہے اپنے رب کی. جو آپ نے اہل علم کی بات کی، اس کا صحیح جواب تو کوئی اہل علم ہی دے پائے گا. مجھ جیسا ناکارہ انسان جواب نہیں دے سکتا. لیکن جو کچھ میں نے اسکول کالج میں یا آپ جیسے نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھ کے سیکھا، اس پر بیس کر کے عرض کر سکتا ہوں کہ جس انسان کو یہ ادراک ہو گیا اپنے بارے میں کہ میں دوسروں کو کچھ سکھا سکتا ہوں، میں دوسروں کو کچھ دے سکتا ہوں، وہ بڑا آدمی ہرگز نہیں ہے. وہ بڑائی تک جا ہی نہیں سکتا جس کو اپنی بڑائی کا احساس ہو جائے. بڑی سمپل بات ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو چھپاتے کیوں ہیں، تو ایک بات ہمیشہ مجھے یاد رکھیے کہ یہ اہل علم دو طرح کے جھوٹ جو ہیں ان کے درمیان لپٹے ہوئے ملیں گے. ایک جھوٹ تو یہ ہے
کہ جو کچھ نہیں وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، جھوٹ ہے. جو بہت کچھ ہے وہ کہتا ہے میں سب کچھ بھی نہیں، وہ بھی ایک جھوٹ ہے. تو اہل علم ہمیشہ ان دو جھوٹوں کے درمیان چھپا ہوا. جو اہل علم ہے اس کو کبھی آپ یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں کہ میں بڑا ہوں فلاں چھوٹا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب بڑے ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں. یہی اس کی بڑائی کی نشانی ہے. اس لیے آپ کو یہ چھپے ہوئے یوزلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایسا بھی گروہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو درباروں کو یا دربار والوں کو اصل میں نہیں پسند کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں، سادات کی عزت نہیں کرتے، اور جس سے انہوں نے اللہ لیا ہوتا ہے اس کو ہی ٹھڈا مار دیتے ہیں یا اسی کو ہی ڈسرسپیکٹ کر دیتے ہیں، اسی کے آگے سبق رکھ دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ پھنسے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں اس وجہ سے یہ آپ سے کوشچن کر رہی تھی کہ اللہ والے کی کیا امپورٹنس ہے اور ان کو کیسے ماننا چاہیے، اور مطلب اگر وہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا جو بھی ریزنز ہیں تو ان کو کیسے مانا جائے اور وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. آپ بچپن سے اب تک اپنے پیرنٹس سے ایک بات سنتی آئی ہیں، کتاب میں بھی پڑھا، بے ادب بے نصیب بادب بے نصیب. انسان جو بے ادب ہے وہ کسی سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا. تو بادب ہونا تو ویسے ہی خوش نصیبی کی نشانی ہے، کیونکہ وہ آدمی خوش نصیب ہے جو دوسروں سے کچھ حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، علم لیتا ہے دوسروں سے، یہ خوش نصیب انسان ہے. تو یہ تو بنیادی چیز تو یہ ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ تو بے ذرا فروئی ہے اور میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہر انسان کو پوری آزادی حاصل ہے، وہ کوئی سی رائے قائم کرے، اور اس بات کی بھی پوری آزادی ہے کہ وہ اس رائے کا اظہار نہیں کر پائے. اس لیے ان چیزوں کی طرف میں نہیں جاتا، ان سے دور رہتا ہوں کہ یہ ہر ایک کا حق ہے کہ جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس پر عمل بھی کرے، اور کیونکہ یہ اس کی آزادی کا، شخصی آزادی کا حصہ ہے کہ جو جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس کو کہہ بھی دے، اس کو کہنے کی آزادی ہے. صرف ایک اللہ والا جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ہولیے کا ہی نام ہے، یا وہ آپ کو ٹی شرٹ جینس میں بھی مل سکتے ہیں، وہ آپ کو کلین شیپ بھی مل سکتے ہیں، وہ بہت ماڈرن بھی ہو سکتے ہیں. ایک سادہ سی پہچان اہل علم کی، وہ سنت پر بڑی شدت سے عمل کرتا ہے، اور سنت یہی ہے کہ صاف ستھرا لباس، اور ایسا لباس جو سطر پوشی کرتا ہو، بے حیائی کی طرف نہ لے جائے. اسلام میں کہیں کسی بھی قسم کی ڈریس اپ ہونے میں پابندی نہیں ہے. صرف بنیادی ایک شرط ہے کہ وہ سطر پوشی پراپر کرے، بے حیائی نہ ہو.
انسان آزاد ہے کہ جس لباس کو پسند کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، ضرور پہنے، بس اس کی وہ جو صورت ہے اس کو پابندی ہے، پراپر سطر پوشی کر رہا ہو، بے حیائی کی طرف نہ جائے، اس کی پابندی۔ آپ کے اکارڈنگ آج کل کے سینیریو کے اکارڈنگ بھی اور ویسے بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ایسا عمل ہے یا سبق ہے جو انہوں نے بہت زیادہ جس پہ بات کی ہو یا جس کو ہمیں اپنانا چاہیے، جس میں ہمارے لیے فلاح ہے؟ ایک باوجود اس کی کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کو ہم سب تیار ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے پاتے، جبکہ فلاح کا راستہ وہی، نجات کا راستہ وہی ہے کہ ہم سنت کو فالو کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجات حاصل ہو جائے۔ یہ میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ بیعت کرتے ہیں؟ میرے نہیں خیال کہ میں کسی طور بھی نیک آدمی ہوں، تو جب میرا نیکی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو کسی کو بیعت میں گناہوں کے لیے تھوڑی کروں گا۔ تو یوزلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس لیے، جیسے جب میں بہت اسٹارٹ تھی تو میرے ایک کلیگ نے مجھے یہ ایڈوائز کیا کہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے، تو کیونکہ وہ میل تھا ویسے بھی، تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ کیوں میرے پرسنل میٹر میں ایسے بات کر رہا ہے سارا، تو میں نے اس کو کافی اسٹریٹ فارورڈلی کہا کہ کس وجہ سے کروں، مطلب اس کا کیا ہے چکر نا، یہ بیعت کیا ہے اب سارا، تو اس نے کہا کہ نہیں تم پروٹیکٹ ہو جاؤ گی، تو میں نے کہا نہیں میں تو ابھی بھی پروٹیکٹ ہی فیل کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور میں نماز پڑھتی ہوں اور تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی تھی تب، تو مطلب کس وجہ سے تم مجھے یہ کہہ رہے ہو نا، تو اپنے سجیشنز اپنے پاس رکھو۔ لیکن گریجولی میں نے جب پبلک ڈیلنگ ہوئی سارا، میں نے دیکھا کہ ایک تو مجھے ذاتی طور پہ خود بھی نہیں علم، اور کیونکہ میں خود بھی بہت گنہگار ہوں، تو میں کبھی بھی کسی ایسے شخص سے نہیں ملنا چاہتی تھی جو بہت زیادہ نیک ہو، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ مجھے کہیں گے کہ تم نے بہت غلطیاں کی ہیں زندگی میں، تو اب تو تمہاری دوزخ پکی ہے، تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں کسی ایسے شخص سے ملوں جو کہے کہ میرے ان سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں، وہ اون کریں کہ سب سے ہوتی ہیں غلطیاں اور مجھے ایکسیپٹ کریں گا، تو مجھے تھا کہ میں نے بھی کسی اس طرح سے ملنا بیعت اور یہ سارا، تو ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس وجہ سے بیعت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مسئلے بہت تھے تو ہم پیر صاحب یا جو بھی ہیں ان کے ہم بیعت میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ان پیر صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی خامی انہیں نظر آ جاتی ہے، اور پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اسی اپنے مسئلے کے ہی وجہ سے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فیض کہیں سے بھی لے لیں، تو وہ پھر ایک اسپریچول ونڈو شاپنگ کر کے ایک بنایا ہوتا ہے، ایک عجیب سا، خود بھی پھنسے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ اب ہم جس بندے کے پاس آئے ہیں یہ ہمیں ڈانٹ کیوں رہا ہے، یا یہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ مطلب کیوں سمجھا رہا ہے اپنا، مطلب ہم مسئلہ ہی تو حل کرنا ہے، تو وہاں سے نہیں ہوا تو آپ کر دیں، تو بیعت کی کیا امپورٹنس ہے، کیونکہ اس میں بہت لوگ پھنستے ہیں، اور مرشد کتنے ہو سکتے ہیں، مرشد کی کیا امپورٹنس ہے، ان کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے، اور ایک مرشد کے ہوتے ہوئے کیا یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ نے فیض لینے کے لیے ہر جگہ جانا ہوتا ہے، اور کیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ہر جگہ سے فیض لینا شروع کر دیں، یا نہیں ہوتے، یا سو کے جانا چاہیے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جو صاحب علم ہے
جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ صاحب علم یہ سنت پر شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے کسی انسان کو کوئی شرمندہ نہیں، جو صاحب علم ہے وہ کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ سنت رب ہے کہ وہ انسانوں کے عیبوں کو پردے ڈالتا ہے، ستار الغیوب ہے۔ تو اللہ کی راہ پہ چلنے والا کوئی بندہ کسی کے عیب جوئی نہیں کرتا۔ اس کے سامنے اگر کوئی شخص بیان بھی کرنا چاہے تو وہ فوری طور پر بات کو بدل دے گا، بڑی خوبصورتی اور غیر محسوس طریقے سے، تاکہ میرے پاس آنے والا آدمی شرمندہ نہ ہو۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ جہاں تک آپ نے بیعت کی بات کی، بیعت لفظ بیع سے نکلا ہے، سودا بیچ دینا، اپنے آپ کو فروخت کر دینا کسی کے۔ اگر کوئی آدمی کسی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ اس کا غلام ہو گیا، کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ یہ میں اصطلاحاً بات کر رہا تھا، اصل میں وہ ایک کمٹمنٹ کر رہا ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے کہ تم جدھر مجھے گائیڈ کرو گے، جدھر کوئی لے کے جاؤ گے، میں تمہاری ہر بات کی پابندی کروں گا، تاوقت کہ وہ اللہ کے احکامات سے ٹکرانا چاہے۔ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے وہ صاحب بیعت کرتے ہوئے آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنے علم کے مطابق آپ کو بہترین گائیڈ کروں گا۔ یہ جو میوچل کمٹمنٹ ہے، اس در حقیقت ہوتی ہے علم لینے اور علم دینے کے بارے میں، زندگی میں گائیڈنس کے بارے میں، زندگی میں وزڈم لینے اور وزڈم پرووائڈ کرنے، یہ بیعت کی اصلیت ہے۔ روحانیت میں ایک بنیادی اصول یہ گنا جاتا ہے کہ جب انسان کسی ایک شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو بیعت سے قائم رہتی ہے ہمیشہ اس کی۔ اور روحانیت ہی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف بیعت ہوں، کسی کو میں نے مرشد سمجھا ہے، تو پھر میں کسی اور کے پاس علم کے حصول کے لیے نہ جاؤں، میں وہاں چلا جاؤں جسٹ ٹو پے مائی ریسپیکٹس۔ ہاں جاؤں گا، میں سلام کروں گا، جو میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں، جس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں میں ان کی خدمت کر دوں گا، بس یہی۔ لیکن گائیڈنس کے لیے میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جاؤں گا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اسی لیے جو واقعی صحیح اہل علم ہیں، ان کے پاس اگر میں چلے جاؤں اور جا کے ان سے یہ عرض کر دوں کہ میں فلاں جگہ بیٹھ ہوں، تو مجھے چائے وائے بڑے دل سے پلائیں گے، محبت سے پلائیں گے، سب کریں گے، واپسی کا کرایہ بھی اپنی جیب سے مجھے دے دیں گے، لیکن ساتھ بڑا پولائٹلی ان اے ویری سٹل وے وہ یہ فرما دیں گے کہ بیٹا دعا کے لیے، علم کے لیے صرف اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں جائے گا، وہ خود ادھر کو آپ کو بھیج دیں گے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ انہیں خامی نظر آنے لگتی ہے لوگوں کو، اور اس کے بعد وہ شفٹ ہوتے ہیں
کے بعد دوسرے. تو شاید ایسی نیشن ہماری طبیعت جلد بازی اور بے صبر. جب ہم کہیں جاتے ہیں اور ان صاحب کی ایک آدھ کوئی بات اچھی ہمیں لگے، اس سے ہم امپریس ہو گئے، تو ہم فوراً ان کے ہاتھ پہ پیر کرتے ہیں. کچھ عرصہ جاتے رہیں گے تو ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی دے گی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو ہم انہیں کنڈیم کرتے ہیں. اگر اس کے برعکس ہم یوں کر لیں کہ میں کہیں گیا ہوں اور وہ صاحب میرے دل کو اچھے لگے، تو بجائے اس کے کہ میں فرض طور پہ بیٹھ ہو جاؤں، میں ان کے پاس جاتا رہوں کچھ عرصہ، ان کو ٹولتا رہوں، سال 6 مہینے جا کے جب میں پوری طرح کنوینس ہو جاؤں یس ہی از دا پرسن آئی واز لوکنگ فار، پھر میں بیٹھ گیا. پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ میں شفٹ ہوتا رہوں گا. ایک اور جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرشد کو سپر ہیومن مانتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے مرشد ہیں انسان. جو کوئی انسان ہے اس سے چھوٹی موٹی خطا کہیں نہ کہیں، کوئی غلطی چھوٹی سی ہوگی ضرور، کیونکہ انسان ہے. یہ سب فرشتہ ہے جس سے لفظ میجر نہیں ہوگی، نہیں چھوٹی موٹی. تو اگر ہم اپنے مرشد صاحب انسان ہی سمجھیں اور ان کی سپیریئرٹی ہمارے نزدیک صرف ایک ہو کہ ان کے پاس علم ہے ہمارے پاس نہیں، اور ہم یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف کبھی نہیں بہتی. وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم ان سے چھوٹے ہیں، تو علم کا بھاؤ نیچے کی طرف ہو جائے گا. انہیں انسان سمجھیں تو پھر ہم نہیں بھاگیں گے. میں ڈاکٹر جاوید کی بات کی تو ہم لوگ سر رحمان تھیریپی بتاتے ہیں، اور یہ ڈاکٹرس کی ریسرچ ہے، اور اس کو اسپیسیفکلی قاری باسط کی آواز میں سننا کہتے ہیں. تو سر اور جو دیگر جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس پہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، ڈاکٹر کرن از ون آف دیم، شی از اے سرجن ان سروسز ہاسپٹل. تو یہ لوگ آج کل بہت زیادہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ لا علاج امراض جو ہیں وہ اس تھراپی سے کیور ہو جاتے ہیں. تو کورونا کے لیے بھی اٹ از ناٹ اے وظیفہ، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کا طریقہ ہے، ایک دعا ہے، ایک تھراپی ہے، ایک فقیر کے بات ہے. تو یہ اگر کر لیں تو کورونا ختم ہو جائے گا، یہ نہیں رہے گا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان، بلکہ جو مجھے ایکسپیرئنس ہوا ہے نان مسلمس کا، سبھی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ کلام الہی میں تاثیر ہے. ضرور پڑھنا چاہیے، نقصان آ جائے گی، ضرور کیجیے. میرے بابا ہیں حقیقت، تو آپ کو بھی ان سے ملے، آپ کا کوئی ذاتی تجربہ کوئی ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے؟ ذاتی تجربہ تو شاید میں نہ کہہ سکوں، لیکن آپ کے مرشد سے میری 2-4 بار ملاقات ہوئی، انہوں نے 2-4 بار یہ مہربانی فرمائی کہ وہ تشریف لے آئے. اللہ میں ایک بات بتاؤں، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لوگ اپنی زندگی میں جب بھی ان کو کوئی اعصابی تناؤ محسوس ہوتا ہے یا گھر کے اندر کوئی
جو ہے غیر قدرتی ٹائپ کی چیزیں جس طرح خون کے چھینٹے پڑنا یا کپڑوں کا کٹ جانا یا اس طرح کے سارے ان کے ساتھ حادثات ہو رہے ہوتے ہیں، یا ان کی ویسی جو ان کی مرضی ہوتی ہے زندگی میں جب وہ ان سے اچیو نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ الزام سب سے پہلے یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پہ جادو ہو گیا۔ اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ تو بہت سارے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوں گے، تو اصل میں کتنوں پہ ہوتا ہے جادو، اور جادو اصل میں ہے کیا چیز جس کو لوگ جادو کا نام دے دیتے ہیں؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کہتے سب یہی ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھ پہ تعویذ ہو گئے۔ ہمارا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ہم ناکامی کا الزام اپنی ذات کو نہیں دینا چاہتے، ہم ایک اسکیپ گوٹ ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس پر الزام دھر دیں۔ اس کا فائدہ لیتے ہیں جن حضرات کے پاس ہم جاتے ہیں، اور وہ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں۔ اگر میں چلے جاؤں تو پہلا جو جواب ملے گا وہ ان دونوں میں سے ایک ہوگا، یا تو مجھے یہ بتا دیا جائے گا کہ تم پہ تو بڑا سخت جادو ہوا ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ تم پہ تو بڑے سخت تعویذ کی ہیں دشمنوں نے۔ یہ میری جو ویکنیس ہے اس کا فائدہ اٹھا کے اور میں اسے بائے کر دوں گا بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ میں سننا ہی یہ چاہتا ہوں کہ میرا پارٹ نہیں ہے، کسی اور کا۔ جتنی بھی میرا تجربہ یہ ہوا کہ ابھی تک میں لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں، اور سب نے یہی کہا کہ ہم پہ جادو ہوا، ہم پہ تعویذ ہوئے، ہم پہ یہ ہوا، ہم پہ وہ ہوا۔ اس میں شاید 0.0001% لوگ ہوں گے جن پر واقعی ہوا ہوا تھا، ادروائز سب اسی بہکاوے میں آئے۔ لیکن دو چیزیں ہیں رب تعالیٰ کے بارے میں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ رب ہے، الحمدللہ وہ ہم سب کا ہے۔ ایک چیز ہے کہ ہم اسے ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں، وہ ٹرسٹ بہت کم لوگوں میں ہے۔ We all believe in Allah, but we don't trust him. That's the problem. معاملہ یہاں خراب ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹرسٹ ہو میرے اندر تو پھر میرا دھیان ادھر نہیں جائے گا۔ ایک اور بڑی سمپل بات ہے، قرآن میں رب نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان پر اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر مجھے یہ اس قرآنک ورسز پر بھروسہ ہو اور مجھے یہ پتا ہو کہ میرے رب نے تو مجھے پہلے بتا دیا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، تو یہ اچھے اور برے دن تو آئیں گے۔ تو اگر میں نے اچھے دن بڑی خوشی سے گزارے ہیں تو یہ جو میں لین پیریڈ سے گزر رہا ہوں اس کو بھی میں صبر اور شکر کے ساتھ گزار دوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ صبر کو جانتے نہیں کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ ہم در حقیقت برداشت کو صبر کریں
خدا نخواستہ میں لین پیریڈ میں چلا گیا. اب میں ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں, سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں مشکل میں ہوں. مجھے وہ لین پیریڈ میں سے گزرنا تو ہے کہ رب کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو یہ جو میں ہائے ہائے کر کے گزار رہا ہوں میں برداشت کر رہا ہوں. لیکن اگر میں خاموشی کے ساتھ اس کو گزار لوں اور لوگوں کو یہ کہتا رہوں کہ اللہ کا شکر ہے, مزے میں, وہ صبر ہے. برداشت کا کوئی اجر نہیں ہے اور صبر کا بے پناہ اجر ہے. یہ ایک پرابلم ہے ہماری. اسی طرح رب تعالیٰ نے ایک بات جب یہ واضح کر دی میرے اوپر قرآن میں کہ کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں. یہ میں اس کا ترجمہ نہیں بتا رہا بلکہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو میرے رب نے جب یہ مجھے کہہ دیا تو پھر آپ یہاں لے آئیے 1000 جادوگر کو لے آئیے, اس سے بیٹھ کے جادو کرتا ہے, کیا فرق پڑے گا. میرے رب کا فرمان یہی ہے, وہ سب مل کر مجھے نقصان نہیں دے سکتے اگر میرے رب مجھے نقصان نہ دینا چاہے, اور وہ سب مل کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے اگر میرے رب مجھے فائدہ نہ پہنچانا چاہے. تو جب ان چیزوں پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے ڈرتے نہیں, اطمینان سے چلتے رہتے. ایک اور بات میں پوچھنا چاہتی جی ہوں, جس طرح کلام باری تعالیٰ یا ذکر اذکار سے برکت ہوتی ہے بہت زیادہ, کیا کوئی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ ہم اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہو؟ یہ اتنا لمبا سبجیکٹ آپ چھیڑ رہے ہیں کہ مجھے کم سے کم 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے اس کو ایکسپلین کرتے کرتے. یوں کر لیجیے, یہ میں وعدہ کر دیتا ہوں کہ آئندہ جب بھی آپ کو فرصت ہوگی آپ تشریف لے آئیے, اس وقت صرف اور صرف اسی ایک سبجیکٹ کو ہم ڈسکس کر لیں گے, کیونکہ اس کے اندر بہت چیزیں کور ہوں گی کہ حرف کیا ہے, لفظ کیا ہے, حرف کے اثرات کیا ہیں, جب ان حروف کو جوڑ کر ایک لفظ بنا لیں گے تو اس کے اثرات ملٹیپل ہو جائیں گے, وہ کیسے انسانی جسم پر اثر انداز ہو جائیں گے, انسانی سوچ پر اثر انداز ہو جائیں گے. بہت لمبا سبجیکٹ ہے. تو جب کبھی بھی آئندہ آپ تشریف لانا چاہیں تو اگر مجھے 1 دن کے نوٹس پر فرما دیں تو نیکسٹ سٹنگ آپ کے ساتھ میں صرف اور صرف اسی ایک سبجیکٹ پہ کریں. صاحب ایک دفعہ پھر تھینک یو, آپ کا بتانے کا اسٹائل بہت پیارا ہے, بہت مزہ آیا. ہم نے چھوٹا سا انٹرویو کرنا تھا لیکن 1 گھنٹہ گزر چکا ہے. لاسٹلی آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں. یہ مزے کی بات ہے. ایک سمجھدار آدمی ایک بیوقوف آدمی سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں, یہ کمال کی بات ہے. بیوی میں اگر اسی لائق ہوتا تو میں اس کرسی میں بیٹھا ہوتا, آپ ادھر بیٹھے. کورونا کے حوالے سے کوئی پبلک سروس میسج ہے؟ گورنمنٹ اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں, اس سے لڑنا ہے. بہترین میسج ہے بحیثیت مسلمان کے. ہمیں جدوجہد میں بلیو کرنا چاہیے.
جنگ بدر کا واقعہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اس وقت ہماری حالت بہت ہی پتلی تھی مالی لحاظ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ایگزامپل سیٹ کی تھی اپنی امت کی ایجوکیشن کے لیے. اس میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی شک نہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار اللہ کے حضور فرما دیتے کہ یہ ہمارے تعالیٰ دشمنوں کو غلط کرتے تو وہ ختم ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی جس کے پاس ہے وہ لے کے جہاد کے لیے نکل پڑے. آپ نے اسٹریٹجیکلی جو بہت امپورٹنٹ جگہ وہ سلیکٹ کی میدان بدر، جو مدینہ منورہ سے 120 کلو میٹر دور ہے، اور اس میدان میں بھی جو ٹیکٹیکلی سب سے ایڈوانٹیجس پوائنٹ تھا وہ چنا تھا. اور اس میں چونکہ صحرا میں پانی لائف لائن جو واٹر پوائنٹ تھا اس کو اپنی بیک پر رائٹ سائڈ پر رکھا اور واٹر سپلائی ڈینائی کر دی تھی اینیمیز. پھر ڈپلائمنٹ آف فورس وٹ ایور لٹل فورس ہی ہے اس کی بڑی کلاسک ڈپلائمنٹ کی تھی. اور اس کے بعد جا نماز نکال کر اللہ کے حضور سجدہ کیا تھا اور دعا مانگی. پہلے یہ ایک بڑا لیسن ہے مسلمان کے لیے. جدوجہد ضرور کیجیے، جدوجہد کرنے سے پہلے بھی دعا مانگیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کرنے کی، اس میں برکت ڈالے. جب انسان کوشش کر ڈالے اس کے بعد رب کے حضور پھر دعا کرے یا بائیں تعالیٰ میرے اندر جو تو چاہتا ہے بخشی تھی میں نے اس سے بھرپور کام لے لیا، اب معاملہ تیرے سے کیا ہے تو کامیابی عطا فرما دے. مسئلہ Thank you so much. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان